الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز علماء گرامی، سامعین محترم، اہل نسبت، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، اسٹیج پر بڑے بڑے ذی علم، ذی ہوش، دانشمند لوگ بیٹھے ہیں. مجمع جو میرے سامنے ہے، یہ سامنے کی بات ہے. اب اسے میں کس طرح چھپاؤں کہ جو مجمع ہے، مجمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنے کی جگہ. یہ مجمع ہوتا ہے جس میں بہت سی چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس میں چمچے بھی اور ڈونگے بھی اور روٹیاں بھی اور ہر قسم کے سالن. پھر جتنا بڑا مجمع ہو پھر اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو مجمع یہ عربی کا لفظ ہے. جمع کرنے کا جو ایک مقام ہے اس کو مجمع کہتے ہیں. چونکہ مجمع جو لکڑی کا ہوتا ہے یا لوہے کا، تو اس میں مختلف وہ چیزوں کے جمع کرنے کا سبب ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں. تو یہ جو مجمع اس کو کہتے ہیں، بڑا مجمع تھا. تو مجمع چونکہ انسان بھی مختلف ذہن کا ہے، مختلف شکلوں کے انسان ہیں، مختلف ذہنوں کے ہیں، مختلف عقلوں کے انسان ہیں، مختلف شکلوں کے انسان ہیں، اور مختلف شعور ہے، مختلف ذوق ہے. کچھ بے ذوق ہیں، کچھ باذوق ہیں، اور کچھ سراپا ذوق ہیں. کچھ کم ذوق ہیں، کچھ درمیانے ذوق کے ہیں، اور کچھ سراپا ذوق ہیں. تو جس طرح انسان کے مراتب ذہن میں فرق ہے، مراتب شعور میں فرق ہے، تو اس مجمع میں اور جتنا بڑا بھی دنیا کا کوئی مجمع ہو تو اس میں جتنی مختلف الخیال، مختلف الذہن، مختلف النظر، مختلف الفکر، مختلف الفکر، مختلف النظر، جتنی قسم کے بھی لوگ ہوں گے، جو جگہ ان کو سمیٹے ہوئے ہوگی اس کو مجمع کہتے ہیں. اب یہ سامنے کی بات ہے، ویسے بھی مجمع میں بہت کچھ ہوتا ہے. بھئی آپ کھانا جو لاتے ہیں تو بھائی مجمع لے آؤ، تو مجمع کو ویسے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہوگا. مجمع کو ویسے بھی دیکھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مجمع آ رہا ہے، اس کو ذرا غور کرو اس میں کیا ہے. بہت سے ڈونگے رکھے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں.
یہ مجموعہ ہے بہت سی خوبیوں کا، بہت سے ذائقوں کا. تو ماشاءاللہ میرا مجمع میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مختلف الاذواق لوگ بیٹھے ہیں، مختلف ذوق رکھنے والے، اور یہی تنوع، یہی ورائٹی ان کی خوبی پر دلیل ہے. اور چونکہ آپ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اب میں اور کوئی فقرہ آیت نہیں پڑھتا، ایک آیت بھی ہے لیکن چلے میں چھوڑتا ہوں. لیکن جو سامنے کی بات ہے تو میں اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے بھی جو سامنے ہوں وہ ذرا لاج رکھتے ہیں، آنکھیں مل رہی ہوتی ہیں، کچھ شرم بھی کیا جاتا ہے. بجائے یہ کہ میں دائیں بائیں طرف تو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے دیکھنے سے شرم کھا جاتے ہیں. مجمع تو مجھے دیکھ رہا ہے براہ راست اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں براہ راست. اس لیے سٹیج والوں سے میری نظر میں ان کا مقام زیادہ ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں میں مسئلہ ایک بیان کر جاؤں اپنے ذوق کا. میں نے کہا ایک بات کی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایک بات کر دی اور ویسے ہی گزر گیا. نہیں، میں گزرتا نہیں ہوں، میں ساتھ گزارتا بھی ہوں. میں صرف خود نہیں گزرتا، گزارتا بھی ہوں، سامعین کو بھی گزارتا ہوں ساتھ. میں نے کہا کہ جو سامنے ہوتے ہیں اور جو مجھے سامنے سمجھ رہے ہیں یا میں جن کو سامنے سمجھ رہا ہوں وہ میرا کتنا حیا کریں گے، کتنا حیا کر رہے ہیں. جن کا جی نہیں بھی چاہتا وہ بھی مجھے دیکھ کر آفرین کہہ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، میری طرف رخ کیا ہوا ہے، کوئی تبسم کر رہا ہے، کوئی حیرت انگیز انداز میں مجھے دیکھ رہا ہے، مختلف انداز سے داد دیے جا رہے ہیں. یہ ایک سامنے کی بات ہے نا. جو پیچھے ہیں نہ میں ان کو دیکھ سکتا ہوں نہ ان پر مجھے کوئی شکوہ ہے کہ اب وہ خدا جانے کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں یا کوئی کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بات ہے. تو میرا میں بہت عاجز اور مسکین انسان ہوں. جب میرا یہ مقام ہے کہ جو میرے سامنے ہے یا جو مجھے سامنے سمجھتا ہے تو وہ میری آنکھوں کا حیا کرتا ہے، اور جو میرے آقا کملی والے کو سامنے سمجھتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کملی والا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کملی والے کے سامنے ہیں. اب بات آمنے سامنے آ گئی، اب فیصلہ ہوگا. تو جو کملی والے کو سامنے سمجھتے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ کملی والا جن کو سامنے سمجھتا ہے، کملی والے کے تو سب سامنے ہیں، سب سامنے ہیں. لیکن جو لوگ کملی والے کو سامنے سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. آج تذکرہ بھی ان کا ہے، آج ذکر بھی ہمارے حافظ صاحب فاروق صاحب نے ابھی جو ذکر کیا حضرت محبوب سبحانی کا اور حضرت محبوب الہی کا. یہ وہ گروہ ہے کہ جو کملی والے آقا کو اپنے سامنے سمجھتے نہیں تھے، سامنے دیکھتے تھے. دیکھیں بات چل گئی، نکل گئی. تو اب جو لوگ سامنے نہ سمجھتے ہوں کہ ہم ان کے سامنے نہیں ہیں،
میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، نہ انہیں میں قابل ذکر سمجھتا ہوں، نہ انہیں میں قابل ذکر سمجھتا ہوں. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو کملی والے کو اگر دیکھ نہیں سکتے تو اپنے سامنے سمجھتے ہیں کہ ہم آقا کے سامنے ہیں. اگر آقا ہمارے سامنے نہیں ہے، اتنی نظر نہیں ہے ہماری، تو ہم کم از کم آقا کے سامنے ہیں. اور حضرات، یہ بھی آپ کا اور میرا ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. کچھ باتیں ایمان سے متعلق قرآن مجید نے تشریح کی ہے، کچھ ایمان سے متعلقات جو ہیں ان کا ذکر احادیث میں آیا ہے، کچھ احادیث سے ہٹ کر پھر اہل نظر نے بیان کی ہے، اہل نظر نے مقامات بیان کیے ہیں، سلسلہ ادھر سے ہی ہے. تو سامنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، سامنے ہونا بڑا مشکل ہے. سامنا ہونا، کسی کا سامنا کرنا یہ بڑا مشکل ہے، سامنے ہونا یہ بڑا شرف ہے. میں نے ابھی میرا شعر پڑھا گیا، آپ نے باشعور لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں مقطع تو میرا تھا، نام تھا، لیکن میں دوسرے مصرے پر اس لیے نہیں گیا کہ وہ میرا شعر تھا. میزان، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. پتہ ہے میزان کیا ہے؟ پتہ ہے میزان کیا ہے؟ آج بھی میزان کا جھگڑا پڑا ہوا ہے. جو دوسروں کے مقدر اپنے فیصلوں کے میزان میں تولتے ہیں، آج دیکھ رہی ہے قوم کہ ان کے خود پلڑے ڈولتے ہیں. یہ دنیا کی میزان ہے جس سے جو میزان پر فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ میزان جہاں عمل تلیں گے، اعمال تلیں گے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. برادران اسلام، میں مخدومہ کونین، سیدہ کائنات، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں گفتگو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا ہوا، ایک روایت فرمودہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے دن بہت بھیڑ ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا سے گیا ہے، کتنا بڑا مجمع ہوگا، کیا ہجوم ہوگا، کتنی بھیڑ ہوگی. یہ ٹھیک ہے کہ میرا جو آپ کا رشتہ ہے، لیکن آپ تو مقام محمود پر فائز ہوں گے اور ہجوم ہوگا، بے پناہ خلقت، عورتیں، مرد، یہ وہ. تو حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اگر عائشہ کو ڈھونڈنا ہو تو عائشہ آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ تو پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ عائشہ مجھے 3 مقامات پر دیکھ لینا. عائشہ
مجھے 3 مقامات پر دیکھنا، کسی ایک مقام پر میں وہاں موجود ہوں گا۔ عرض کی میرے آقا کون سا مقام؟ فرمایا یا تو میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا جب میری امت گزر رہی ہوگی اس خدشے سے کہ کوئی گر نہ جائے، ایک چکر وہاں لگا لینا، وہاں دیکھ لینا کہ شاید میں وہاں نہ ہوں۔ اگر دوسرا مقام حوض کوثر، وہاں دیکھ لینا کہ میں جام نہ پلا رہا ہوں۔ اور عائشہ تیسرا مقام میزان، جہاں عمل تل رہے ہوں گے، عمل تل رہے ہوں گے، وہاں مجھے دیکھنا، میں وہاں ہوں گا۔ روایت ختم ہو گئی، حضرت عائشہ نے روایت پہنچا دی۔ اب میرا ایک تجزیہ ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ حوض کوثر بھی سمجھ آ گئی، پل صراط بھی سمجھ آ گئی، کسی گرتے کو سہارا دے لیا آپ نے، بچا لیا، لیکن میزان، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان، قرآن خود کہتا ہے کہ گھاٹے کا سودا نہ تولو، میزان پورا تولو۔ تو جب ہمیں کہہ رہا ہے تو خود کسی سے ناانصافی کیسے کرے گا؟ سوال ہے۔ جو ہمیں کہے گا ہے کہ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان، کاٹا نہ تولیا کرو، ڈنڈی نہ ماریا کرو، سیدھے تولیا کرو، تو وہ خود کس طرح اس سے معاذ اللہ ہم ظلم کی امید یا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک عمل نہیں ہوگا تو معاذ اللہ اس میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ظلم سے ٹھونس دے گا اور ہمیں جہنم میں بھیج جائے؟ نہیں، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہاں تو گناہ، تصور ظلم جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ تو حضور نے میزان فرمایا میں وہاں ہوں گا جب تڑکڑی تل رہی ہوگی۔ صحیح، پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وزن کیا جاتا ہے ٹھوس چیز کا، عمل میں ذرا ہٹ کر بیان کر رہا ہوں، عام مولوی حضرات یا خطیب جو بولتے ہیں ان کی ڈگر سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھوس چیز تلتی ہے میزان پر جس کا وزن ہو، اعمال تلیں گے، عمل کا وزن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے، یہ میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کو اس نے کیچ تو کر لیا، یہ لیکن یہ ایک عمل ہے، یہ میرا ہاتھ یوں اٹھنا ایک عمل ہے، ہو گیا عمل، ختم ہو گیا۔ یہ تو فضا میں ہوا، خلا میں، فضا میں ہوا، ختم ہو گیا۔ وہ کیچ کر سکتا ہے لیکن اس عمل کو تولا نہیں جا سکتا۔ جی آپ بیٹھے ہیں، یہ اس لیے آپ کا وزن ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم ہے۔ عمل غیر محسوس اور غیر مبصر ہے، آدمی سجدہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، سجدہ تولا نہیں جا سکتا۔ سر کا وزن زمین پر ہوتا ہے، سجدے کا وزن نہیں ہوتا۔ سر کا وزن تو ہوتا ہے لیکن سجدہ لطیف ہے، سجدہ
لطیف چیز ہے. ثابت یہ ہوا کہ ایک لطیف سے عمل کے لیے اتنی بڑی وزن والی کھوپڑی زمین پر رکھ دی جاتی ہے. اتنے بڑے بھاری بھرکم جسم کو ایک لطیف سا کام کرنے کے لیے لطافت اتنے بڑے جسم کو کھینچ کر زمین پر لے جاتی ہے, زمین بوس کر دیتی ہے. ہے جی ٹھیک ہے. سجدہ سجدے کا وزن نہیں ہے. لیکن میری بات حافظ صاحب کہتے ہیں, یہ کہا کرتے ہیں, خود بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں, اور پھر برطانیہ کے خطیب ہیں, اور بھی بڑے بڑے خطباء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت کوئی جادو بیان ہوں یا بہت کوئی اعلیٰ بولنے والا ہوں. میں اعلیٰ تو نہیں ہوں, لیکن میری جو جد اعلیٰ ہے نا, ان سے کچھ یہ علمی میراث میرے حصے میں بھی آئی ہے, تو میں اس کے حوالے سے بول رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ بہت اچھا بولنے والے اور اچھا سمجھنے والے آپ بیٹھے ہیں. اچھا سمجھنے والے اور اچھا سمجھنے والے. جملہ میں بول رہا ہوں, اچھا سمجھنے والے اور اچھا سمجھنے والے. یہ سیاسی تقریر نہیں ہے, نہ کسی سیاسی لیڈر کی ہے, اور نہ کوئی سیاسی لیڈر یوں بات کر سکتا ہے. یہ اور گفتگو ہو رہی ہے جس منزل کی طرف میں جا رہا ہوں اور جس منزل سے میں آیا ہوں. تو سجدے کا وزن نہیں ہے, سر کا وزن ہے. لیکن بھائی حافظ صاحب کہا کرتے ہیں کہ لوگ بڑی دور لے جاتے ہیں باتیں, اور پھر 2 گھنٹے بعد کہیں ایک نتیجہ نکلتا ہے. میرے متعلق یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ 1-2 منٹ بعد نتیجہ بیان کر کے آگے چلتا ہے, یہ وہی نتیجہ پیش کر کے آگے چلا. تو میں یہاں ایک نتیجہ پیش کرتا جاؤں. میں نے کیا کہا کہ سر کا وزن ہوتا ہے, عمل کا وزن نہیں ہے, سجدے کا وزن نہیں ہے. لیکن جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں, قیامت کے دن پوچھئے, ایک مصلی خالی ہوگا, انبیاء کھڑے ہوں گے, پوری کائنات کھڑی ہوگی, ایک مصلی خالی ہوگا, کسی کی آمد کا انتظار ہوگا, آمد کا انتظار ہوگا. حدیثیں دیکھ لیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیثیں دیکھ لیں. انتظار ہوگا, ایک مصلی خالی ہے, انبیاء